ولی داد مہمت ایجنسی میں سوران اور مینائی کی وادیوں میں سینہ تانے کھڑا ایک بلند و بالا پہاڑ ہے جس کی اونچائی ہزاروں فٹ ہے اور اس کی مغربی ڈھلوان کا ایک بڑا حصہ افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ مہمت ایجنسی میں شرپسندوں کی کارروائیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی پہاڑی علاقہ تھا۔ مہمت ایجنسی نہ صرف اقتصادی اور معاشی طور پر بلکہ ترقیاتی طور پر بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں عسکریت پسندوں کا نہ صرف قبضہ تھا بلکہ یہاں پر اسلحہ اور بارود کا استعمال بھی بے دریغ تھا۔ ان عسکریت پسندوں میں تحریک طالبان مہمت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی گروہ بھی متحرک تھے۔ تحریک طالبان یہاں سب سے زیادہ ایکٹیو تھی جس نے یہاں کے مقامی لوگوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ طالبان کے قبضے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اقتصادی اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تعلیم پر پابندیاں عائد کی گئیں، لڑکیوں کے سکول تباہ کر دیے گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ مختصر یہ کہ دہشت گردوں نے نظام زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ علاقے کی سنگین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج نے 77 بریگیڈ کو ولی داد کا علاقہ دہشت گردوں سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپریشن 6 اپریل 2011 کو 35 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی حلال کمیٹی کے زیر نگرانی شروع ہوا۔ ولی داد آپریشن کی کامیابی کے لیے 35 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی قربانیوں کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف آپریشن کے مشرقی حصے تک پہنچنے کے لیے 50 میں سے 36 جوان شدید زخمی ہوئے۔ لیفٹیننٹ عاطف بشیر کا اس آپریشن میں داد شجاعت دیتے ہوئے آدھے سے زیادہ جسم جھلس گیا لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ احمد نے متعدد گولیوں کا سامنا کیا اور شدید زخمی ہوئے لیکن یہ اپنے ارادوں پر ڈٹے رہے۔ بہادر افسروں اور جوانوں نے زخمی ہونے کے باوجود حوصلے نہیں ہارے اور فتح یا شہادت کا جذبہ دلوں میں رکھتے ہوئے ہر طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ 6 اپریل 2011 کو 35 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی حلال کمیٹی نے میجر خرم احسان کے زیر قیادت ولی داد پہاڑ پر پیش قدمی شروع کی۔ پوری رات کی کٹھن مسافت کے بعد خونریز معرکے کا آغاز ہوا۔ اونچائی پر موجود ہونے کی وجہ سے دشمن کو جنگی لحاظ سے ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ اس ننگ دھڑنگ عمودی چوٹی پر چھپاؤ کے لیے درختوں اور پودوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کی نظر سے بچنا مشکل تھا۔ یہ چڑھائی اتنی سیدھی تھی کہ کچھ گز طے کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار تھا۔ غرض یہ کہ ہر فیکٹر دشمن کے فیور میں تھا۔ یہ ولی داد کو فتح کرنے کی پہلی کاوش تھی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے عوض بلال کمپنی کو 12 شہادتوں کا قیمتی نذرانہ پیش کرنا پڑا اور شدت پسندوں کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی معرکے کی دوسری کوشش 23 مئی اور تیسری کوشش 25 مئی کو عمل میں آئی۔ اس دفعہ دشمن کے بے پناہ فائر کے باوجود پاک فوج کے جوان آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ دشمن بھی مکمل تیاری میں تھا اور اونچائی پر ہونے کی وجہ سے تمام چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ بھرپور فائر کر رہا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں کی بہادری، لگن اور قربانی کی بدولت چوٹی کا مشرقی حصہ تو قبضے میں آ گیا مگر چوٹی پر مکمل قبضہ نہ ہو سکا۔ اس معرکے میں 35 آزاد کشمیر ریجمنٹ کے 2 آفیسر سمیت 6 جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ شرپسندوں کو ایک بار پھر بھاری نقصان تو اٹھانا پڑا مگر پاک فوج کو بھی مکمل کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پاک فوج کی اس ریجمنٹ کے جوان اور افسر اپنے بہترین آفیسر کیپٹن خضر ستی اور کیپٹن عابد نوید کو کھو چکے تھے۔ یہ وہ واحد لمحہ تھا جب ان کی اس لڑائی میں 35 آنکھیں اشکبار ہوئیں مگر وہ جانتے تھے کہ کامیابی کتنی ضروری ہے اور یہ ان کی پلٹون کی عزت کا مسئلہ بھی تھا۔ تو ان سب نے مل کر عہد کیا کہ اب ہم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں روئے گا جب تک ہم ولی داد کی چوٹی تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو مل کر اپنے پیاروں کی قربانی کو سلام پیش کریں گے۔ اسی مایہ ناز پلٹون کے جوانوں اور افسروں پر 18 شہادتوں کے خون کا قرض تھا جسے چکانے کے لیے انہوں نے خود سے یہ عہد بھی کیا کہ وہ دوبارہ ولی داد آئیں گے اور شرپسندوں کے اس گڑھ پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائیں گے اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ان کی قبریں ولی داد پہاڑ پر بنیں گی۔ اس عہد کی تکمیل کے لیے پہلے وادی سوران کا علاقہ شرپسندوں سے مکمل طور پر پاک کیا گیا اور پھر ولی داد کی طرف دوبارہ پیش قدمی شروع ہوئی۔ جون کو فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنا اور صحیح معنوں میں پاک فوج کے 18 جوان
ان دہشت گردوں پر آسمانی بجلی بن کر گرے۔ شرپسندوں نے ولیدات کو پورے طریقے سے اپنی ملٹری چوکی بنا رکھا تھا اور ان کے خیال میں پاک فوج کے لیے 2 وجوہات کی بنا پر اس پہاڑ پر قبضہ کرنا ناممکن تھا۔ اول یہ کہ اس پہاڑ کی چڑھائی بہت مشکل تھی اور دوسری یہ کہ ولیدات کا قدرتی دفاع بہت مضبوط تھا۔ مگر اسی شام اس آسمان نے ایک عجیب ایمان افروز منظر دیکھا۔ پاک فوج کے بہادر جوان مشرق کی سمت سے حملہ آور ہوئے۔ اس فیصلہ کن حملے میں جنگی طیاروں، گن شپ ہیلی کاپٹروں، توپ خانے اور ٹینکوں کے فائر کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ جوان پہلے تو انتہائی خاموشی سے مختلف ٹولیوں میں آگے بڑھتے رہے اور دشمن کے نزدیک جا پہنچے۔ جب دشمن کو خبر ہوئی تو اس نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ بہادر جوانوں نے بھی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چوٹی کی جانب اپنی پیش قدمی اور تیز کر دی۔ وہ زخمی ہوتے رہے مگر آگے بڑھتے رہے۔ ان کے اللہ اکبر کے نعرے میں اتنی طاقت اور جذبہ تھا کہ ولیدات چوٹی چند لمحوں، چند جستوں اور چند قربانیوں کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی۔ پاک فوج کا حملہ اتنا شدید اور اتنا تیز رفتار تھا کہ دہشت گردوں کی گولیاں اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ بہادر سپاہی گولیاں سینوں پر کھاتے رہے، نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر 10.5 گھنٹے کی اس خونی لڑائی کے بعد جب پاک فوج شرپسندوں کے سروں پر جا پہنچی تو ان دہشت گردوں کے پاس اپنا اسلحہ چھوڑ کر فرار ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ بچا۔ بہادر سپاہیوں نے بھاگتے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنا کر انہیں اسی چوٹی پر جہنم واصل کر دیا اور اس چوٹی سے کوئی ایک دہشت گرد بھی زندہ نہ بھاگ سکا۔ اور پھر 3:30 بجے ولیدات کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ فرینڈز، پاک آرمی کے ایسے مزید آپریشنز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔